بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام کیسر ہے. آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آپ لوگوں نے سوال بھی کیا اور مجھے اس کے اوپر ویڈیو کرنی بھی تھی کیونکہ بہت ہی خاص خبر ہے. آرمی تھنک ٹینک جو انڈیا کا ہے اس نے بڑی زبردست ایک رپورٹ جاری کی ہے جو کہ سچ پر مبنی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز چائنا اچیو کرنا چاہ رہا ہے وہ بہت تیزی سے اچیو کر رہا ہے. اور جتنی تیزی سے وہ اچیو کر رہا ہے یعنی کہ وہ اپنے 50% مقاصد حاصل کر چکا ہے. یہ میں آپ کو آج پروف کے ساتھ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور تمام کے تمام پروف ایز یوزول انڈین میڈیا سے ہی ہوں گے. تو جو واقعہ ہوا ہے یہ کل کا واقعہ بھی ہے کہ ایک چینی فوجی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ LAC پار کر گیا اور وہ پہنچ گیا ہے کہاں پہ، بھارت کی جو جگہ ہے وہاں پہنچ، پینگونگ لیک کے پاس کہیں پہنچ گیا. تو نہ وہ بھاگتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، خاموشی سے پاگلوں کی طرح چلے جا رہا ہے. اور پھر اس کو بھارتی فوج اریسٹ کر لیتی ہے. ہر مہینے ایک فوجی پکڑا جاتا ہے اور 4-5 دن کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. ایک مذاکرات ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے اور چھوڑ دیتے ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایک ہی فوجی کیوں ہوتا ہے ہمیشہ، اور ایک ہی فوجی پکڑا بھی جاتا ہے، اس کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، انویسٹیگیشن کیا انہوں نے کرنی ہے، اور وہ جناب والا وہ چھوڑ دیتے ہیں. اس کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے نا، چائنا کا فوجی کو چھوڑنا پڑتا ہے. اگر اس کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر انہیں کون چھوڑے گا. تو یہ تمام واقعات جو ہے، میرا مشورہ یہ ہے یہاں پر، اگر کوئی چائنیز فوجی آپ کو ایسے موقع پر نظر آئے تو اس کو اگنور کر دیا کریں یا اس کو بولا کریں واپس چلا جا. اس کو اریسٹ کرنا ہی سب سے خطرناک چیز ہے. اب میں ڈیٹیل نہیں دینے والا یہاں پر، لیکن اس کو نہ گرفتار کرنا، اس کو واپسی کا راستہ دکھا دینا زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کو لا کے اپنے بٹھانا یا اسے بات کرنا، یا اسے جتنے دن رکھیں گے عذاب کا آدمی ہوتا ہے وہ. تو وہ یہ تو ایک ہے کہ چائنا خود چاہتا ہے کہ یار یہ جیسے آپ پکڑتے ہیں نا کسی پرندے کو تو دانا باجرا یہ وہ سب کرتے ہیں، تو پھر وہ جناب والا وہ ڈبہ کھول دیتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہوتا ہے. بہرحال یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ وہ ایسا کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی ایک زبردست جنگی حکمت عملی ہوتی ہے. بہرحال اب ہو کیا رہا ہے، دو طرف ہیں، ایک LAC ایک LOC. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اتنی ہائی اکوپمنٹس لے کر آیا چائنا LAC کے اوپر، وہیں پر ہائی اکوپمنٹ موو ہوا ہے بھارت کی طرف سے بھی. اور جو اکوپمنٹ موو ہوا ہے اس میں 50% اکوپمنٹ LOC سے ہوا ہے، یعنی کہ پاکستان کی طرف سے ہوا ہے. ابھی آپ نے لاسٹ ٹائم دیکھا جب وہ بہت زیادہ یہاں انگیج تھے، انہوں نے اپنے آپ کو فری محسوس کیا تھا، ریلیکس خود ہی محسوس کر لیا تھا چائنا کی طرف سے. تو انہوں نے یہاں پر جو دراندازی تھی بڑھا دی تھی، شہر لوگوں پہ فائرنگ، بچوں پہ فائرنگ، عورتوں پہ فائرنگ، دیہاتیوں پہ فائرنگ کرنا شروع کر دی تھی. لیکن جیسے ہی وہاں پر انہوں نے LAC کے اوپر لگام کھینچی ہے، وہاں سے آپ ایک بڑی موومنٹ دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہمیں خطرہ LOC سے ہے، کیونکہ وہاں سے ہماری فوج ہٹ گئی ہے، پاکستان کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک گیم ہے، ایک کھیل ہے. یہاں سے ہم ایک LOC پہ چیخ مارتے ہیں، وہ کہتا ہے یا میرے اللہ بچا، تو وہاں پہ آ جاتے ہیں. خیر اللہ کو تو وہ نہیں مانتے، لیکن اسی طریقے سے ایک چیخ جب LAC سے پڑتی ہے تو وہ وہاں بھاگتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ایک گیم تو ہے، اور اس گیم کے اندر وہ ٹریپ تو ہوا ہے. اب اس گیم کے اندر ہوا کیا ہے، رزلٹ کیا ہے. اب آپ رزلٹ اسکرین پہ دیکھنا زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ پروف میں آپ کو دینے لگا ہوں بھارتی میڈیا سے کہ اس کے رزلٹ کیا آ رہے ہیں. یہ دیکھیے یہاں پر جو آرمی تھنک ٹینک ہے اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے. اور سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ دا اکنامکس ٹائم کہتا ہے مور دین ہاف آف انڈین آرمی پرسنل سیم ٹو بی انڈر سیویئر اسٹریس. یہ اسٹڈی ہے اس کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد دا ہندو، ان کا ایک بہت بڑا اخبار ہے ماشاءاللہ سے، وہ کہتے ہیں کہ جی اوور ہاف آف آرمی پرسنل انڈر سیویئر اسٹریس. یہ بھی تھنک ٹینک کی رپورٹ ہے. اور اسی طریقے سے ٹائم آف انڈیا بھی یہی بات کر رہا ہے. جب میں آپ سے یہ رپورٹ شیئر کر رہا ہوں 15 گھنٹے پہلے یہ رپورٹ جو ہے وہ پبلش ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری تقریباً کوئی 13 لاکھ ہماری آرمی ہے، جس میں کوئی 6.5-7 لاکھ جو ہے وہ سویئر لفظ سویئر وہ خود استعمال کر رہے ہیں، سویئر سٹریس. ٹھیک ہے نا، آپ سمجھتے ہیں سٹریس، آپ کہتے ہیں نا کبھی کبھار یار مجھے بہت شدید سٹریس ہو رہا ہے. جب آپ کو سٹریس ہوتا ہے تو آپ سے کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، آپ تکلیف محسوس کر رہے ہوتے ہیں، آپ پین میں ہوتے ہیں اور آپ اس سٹریس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مجھ سے جو آپ پوچھ رہے تھے کہ چین کیا کر رہا ہے،
چین جو وار، میں نے کہا نا کہ آپ کس کو وار کہتے ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کہتے ہیں ٹینک آئے گا، جہاز آئے گا، رفیل آئے گا، وہاں سے F-17 اور GF تھنڈر، اور یہ وار کا ایک تھا معاملہ. لیکن اب یہ ہے کہ آپ نے، اور وہ کیا کر رہے ہیں پتہ ہے، وہ کیا رپورٹ دے رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو گولیاں مار رہے ہیں، عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد کیا رزلٹ آ رہا ہے کہ تقریباً 6.5-7 کو ہم نے سٹریس میں ڈال دیا ہے. آپ نے بھارت کی آدھی فوج کو ناکارہ کر دیا ہے. خاص طور پہ اس میں سب سے بڑا کریڈٹ میں چائنا کو دوں گا جس نے کہا تھا کہ مجھے کرنا ہے یہ. یعنی کہ آج 1 سال کے بعد ان کے 6.5-7 لاکھ فوجی کسی قابل نہیں رہے. وہ خود کہہ رہے ہیں، یہ ان کی رپورٹ ہے، اور وہ تو بڑا بچا کے بول رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے ہاتھ لگ جاتی ہے رپورٹ تو ہم اس کو آپریشن کرتے. مگر پھر بھی انہوں نے کہا سیویئر اسٹریس ہے، تکلیف میں ہے بہت زیادہ. اب وہ تکلیف میں ہے تو لڑیں گے کیا؟ ایک آدمی خود تکلیف میں ہے تو اس نے کیا کسی کو تکلیف دینی ہے؟ چائنا کی یہی گیم پالیسی تھی جو آپ کو میں نے بتائی تھی، وہ جو اب رپورٹ آئی ہے آپ کے سامنے. میں نے تو آپ کو 2-3 مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ ٹینک لے کر نہیں مارنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو وہ یہاں سے ماریں. کیونکہ یہ جو وار ہوتی ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. آپ نے 1 سال کے اندر ان کے 7 لاکھ بندے فارغ کر دیے، اور وہ آرمی پرسنلز ہیں. وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ بھرتی کھلی ہوتی ہے، بھرتی کوئی نہیں ہو رہا ہوتا. ایک طرف سے ان کو پاکستان نظر آ رہا ہوتا ہے، ایک طرف سے ان کو چائنا نظر آ رہا ہوتا ہے. ان کے برے ڈرونے خواب آتے ہیں نا، تو سٹریس ہو جاتا ہے ان کو کہ یہاں سے کیا ہوگا، یہاں سے کیا ہوگا. تو انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، وہ خود ہی ڈر رہے ہیں، اپنے آپ سے ڈر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایسا خود ماحول کریٹ کر لیا اپنے ارد گرد. اور چائنا نے بھی یہ کریٹ کیا ہے. چائنا کی پالیسی تھی کہ ہم نے ان کو اتنا، اور جو اب وہ جو سیکنڈ فیز میں وہ کریں گے، مطلب جو 2021 کا جو ان کا راؤنڈ ہے وہ بہت ڈینجرس ہے. کیونکہ اس راؤنڈ کے اندر فرانس نے تو کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ نہ کچھ ہیلپ کروں گا، مگر فرانس نے کرنا کیا ہے؟ فرانس کی اپنی کوئی ہیلپ نہیں کر رہا. فرانس کی اپنی حالت خراب ہے، کیونکہ فرانس کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ BJP سرکار کے ساتھ تو ملی ہوئی ہے، میں مانتا ہوں، کیونکہ انہوں نے آپس میں خوب گھپلے کیے ہیں، خوب آپس میں کمیشن کھائی ہے، تو وہ ان کے تو پردے آپس میں بہت زیادہ ہیں. تو فرانس زبانی تو بولتا ہے، لیکن یہ تو نہ امید رکھے نا آپ کے جو بھارت کے جو سٹریس زدہ فوجی ہیں یہ چلے جائیں گے پیچھے اور فرانس کی آرمی کھڑی ہو جائے گی کہ جی میں لڑنے کو تیار ہوں. نو. امریکہ سے امید تھی کہ ٹرمپ جو ہے وہ شاید کچھ اپنے فائدے کے لیے، یا وہ کشمیر میں پوسٹ بناتا، یا کوئی کہ پاکستان بھی وہ ہو جائے گا اور اب یہ بھی ہو جائے گا. لیکن چائنا جو ہے اس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ ہوگا جو ہو رہا ہے، جو رپورٹ آپ کے سامنے آ گئی ہے، اور پوری رپورٹ آپ پڑھ سکتے ہیں، میں لنک شیئر کر دوں گا. حالات یہ ہیں گراؤنڈ کے اوپر کہ انہوں نے جو ڈاکٹرز ہیں، جو وہاں پر جو سائیکیٹرسٹ ہیں، ان کو بھیجا جا رہا ہے کہ بھائی آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو گولیاں نہ ماریں، کیونکہ وہ سٹریس میں ہے نا، کچھ بھی کر سکتا ہے. مطلب ایک کمرے کے اندر اگر 4 فوجی سو رہے ہیں تو صبح ایک ختم ہوتا ہے کیونکہ اسے گولی مار دیتے ہیں، غصے میں آ کے گولی مار دیتے ہیں. سٹریس میں ہے نا، ایک آدمی پریشان ہے، اور اگر کوئی اسے گولی نہیں مار رہا تو وہ خود ہی خودکشی کر لیتے ہیں. کیونکہ وہاں جو اس ٹائم موسم چل رہا ہے -33. امیتابھ صاحب نے کوشش کی تھی کہ وہاں پہ وزٹ کریں گے، ایک اچھی سی ویڈیو بنائیں گے اور مورال اپ کریں گے، اور ان کا جو وزٹ تھا وہ فلاپ گئے تھے، مطلب پہنچ گئے تھے، لیکن وہ وزٹ ان کا اس طرح فلاپ ہوا کہ جس طرح سے وہ باہر آئے اسی قدم وہ واپس چلے گئے. کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی یہ موسم انسانوں کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو وہ موسم ہے -33 کے اندر کون، مطلب میں اگر مجھے آپ جس حالت میں میں بیٹھا ہوا ہوں تو کیا میں سروائیو کر جاؤں گا؟ کیا آپ سروائیو کر سکتے ہیں؟ کوئی انسان سروائیو نہیں کر سکتا. مگر چائنا جو ہے اس کا ایک فوجی جو ہے اس موسم کے اندر نکل پڑتا ہے اور وہ ان کے اپنی گرفتاری دے دیتا ہے اور وہ گرفتار کر لیتے ہیں. اب پتہ نہیں اس کو پوچھتے ہیں کہ کیوں آئے تھے، کہتا میں تو ٹہل رہا تھا. یعنی کہ سوچئے اس علاقے کو دماغ میں لائیے، -33 کو دماغ میں لائیے، اور ایک بے احتیاط ٹہلنا دیکھیں آرمی کا، ایک لڑکے کا الگ سے اکیلا گھوم رہا ہے. اور بھارتی فوج جو ہے وہ کہیں سٹریس میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ چائنا سے آیا ہوں، مجھے گرفتار کر لو. اچھا گرفتار کر لیتے ہیں، اناؤنسمنٹ کر دو انہیں گرفتار کر لیا. 4-5 دن کے بعد اس کو چھوڑنا مجبوری ٹھہرتا ہے. تو بہرحال میرا مشورہ تو یہی ہے کہ ایس قسم کی بلائیں جو آتی ہیں اس کو تو آپ ٹال دیا کریں. اگر وہ خود بھی کہیں مجھے گرفتار کر لو تو جان چھڑایا کریں، کیونکہ ان کا یہ جو ایک فوجی ہے وہ اگر آ جاتے ہیں ایٹم بم کے برابر ہے. ان سے اوائڈ کریں، ان میں آپ کی عافیت ہے. باقی گرفتار کرنا چاہیں گرفتار کر لیجئے، آپ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.